سب سے بہترین امتحان اگر آپ کو جاننا ہے کہ وہ خدا ہے کہ نہیں، وہ ہے سورہ اخلاص. سب سے بہترین امتحان. اور اس امتحان میں 4 آیتیں ہیں، 4 ٹیسٹ ہے. نمبر 1، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ وہ جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص خدا کو جاننے کے لیے ٹچ سٹون ہے. ٹچ سٹون کی معنی ہے جب آپ کوئی سونار کے پاس جاتے ہیں سونا خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے، تو آپ پہلے یہ پرکھتے ہیں کہ سونا کتنا کھرا ہے. آپ پرکھیں گے کہ نہیں؟ کوئی بھی چیز تھوڑی خرید لیں گے. جب آپ سونا خریدنے جائیں گے آپ پہلے پرکھیں گے یہ کتنا اصلی سونا ہے. تو وہ سونار ایک پتھر کو لیتا ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹچ سٹون. پتھر کو لیتا ہے اور اس سونے کو، یا آپ کے کوئی جیولری ہے، زیورات ہے سونے کی، اس کو اس پتھر سے گھستا ہے اور جو رنگ آتا ہے اس کو کمپیئر کرتا ہے ایک چارٹ سے، اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا 24 تولہ کھرا ہے، یا یہ سونا 22 تولہ ہے، یا یہ سونا 18 تولہ ہے، یا یہ سونا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہے. تو اس طریقے سے سورہ اخلاص خدا کو پرکھنے کے لیے کہ وہ خدا ہے کہ نہیں. کوئی بھی انسان اگر کہتا ہے یہ خدا ہے تو اس کو پرکھنے کے لیے سب سے بہترین امتحان ٹچ سٹون ہے سورہ اخلاص. مثال کے طور پہ کچھ انسان، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. ایک وقت جب میں نے یہ کہا تو سوال جواب کی نشست میں ایک ہمارے ہندو بھائی وہ آ کے کہنے لگے، ذاکر ہم ہندو بھگوان رجنیش کو خدا نہیں مانتے. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں نے کہا کچھ لوگ، کچھ انسان بھگوان رجنیش کو خدا مانتے. میں ہندو مذہب کی کتابوں کو پڑھ چکا ہوں، کہیں بھی ہندو مذہب کی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. لیکن پھر بھی کئی انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. آپ نے بھگوان رجنیش کا نام سنا کہ نہیں؟ سنا کہ نہیں؟ سنا نا، اچھی بات ہے. ہم ابھی سورہ اخلاص کے ذریعے یہ جانیں گے کہ بھگوان رجنیش خدا ہے کہ نہیں. سب سے پہلا امتحان، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے خدا بننے کا دعویٰ کیا؟ سینکڑوں انسان نے دعویٰ کیے، خصوصاً ہمارے اس دیش میں، ہندوستان میں ہزاروں انسان نے دعویٰ کیے کہ وہ بھگوان ہے. بھگوان رجنیش ایک ہی تھوڑی ہے. لیکن جو رجنیش بھکت ہے وہ کہیں گے نہیں، وہ یونیک ہے، وہ الگ ہے، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم دوسرے امتحان پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز ہے؟ ہم جب اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، آتم کتھا، آٹو بایوگرافی کو آتم کتھا کہتے ہیں، آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی، استھما تھا، پیٹ کی ہڈی کی بیماری تھی، درد ہوتی تھی. سوچئے خدا کو ڈائبٹیز ہے، استھما ہے، پیٹ کی ہڈی کی بیماری ہے. تیسرا امتحان، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. He begets not, nor is he begotten. ہم جانتے ہیں رجنیش کے والدین تھے، اس کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی. وہ یو پی اسٹیٹ کے اندر اس کی پیدائش ہوئی، جبل پور کے نزدیک. اور سن 1981 میں رجنیش جاتے ہیں یو ایس اے کو، امریکہ میں، اور وہاں علاقے کا نام ہے اوریگون. وہاں جا کے وہ ایک اپنا
ایک شہر قائم کرتے ہیں جس کا نام وہ دیتے ہیں رجنیش پورم. امریکہ میں جاتے اوریگون اسٹیٹ میں اور ہزاروں امریکن لوگ کو بیوقوف بناتے. وہاں اپنا ایک شہر قائم کرتے جس کا نام دیتے وہ رجنیش پورم. کچھ سال بعد امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. پھر رجنیش کہتے ہیں کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے جیل میں سلو پوائزننگ دیا, آستے آستے زہر دیا. سوچئے خدا کو کوئی زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو یو ایس اے کے باہر ہکال دیتی ہے. تو وہ پھر سے ہندوستان آتے ہیں اور پونا شہر میں مہاراشٹر میں وہ پھر سے جو ان کا پرانا سینٹر تھا وہاں جاتے ہیں اور اس کا نیا نام دیتے ہیں اوشو کمیون. اور جب اگر آپ جائیں گے کبھی بھی پونا میں, ان کا سینٹر اب بھی ہے, اس کا نام ہے اوشو کمیون. اور جب آپ جائیں گے رجنیش کے قبر کے اوپر ایک تختی ہے ٹون سٹون, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اوشو رجنیش, بھگوان رجنیش, never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش, اوشو رجنیش, بھگوان رجنیش, نہ وہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا. وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے, اس دنیا کو گھومنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. بھگوان رجنیش نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک کے. اس قبر کی تختی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی تھی. 21. سوچئے خدا اس دھرتی پہ آتے ہیں سیر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے, اور انہیں ویزا کی ضرورت ہے. 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی بھگوان رجنیش کو. اور آرک بشپ آف گریس اس نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالیں گے, ہم اس کا گھر اور اس کے شاگردوں کا گھر جلا ڈالیں گے. اور آخری امتحان وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سب سے کٹھن امتحان ہے. اگر آپ خدا کو کس کے ساتھ کمپیئر کر سکے, کسی کے ساتھ برابری کر سکے, برابری کمپیئر کس کے ساتھ برابری کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے عام انسان جیسے 2 آنکھ تھے, 1 ناک, 1 منہ, 2 کان, 2 ہاتھ. آپ اگر خدا کو کسی سے کمپیئر کر سکے, اس کائنات میں کسی کے ساتھ برابری کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے طاقتور ہے. آپ نے آرنولڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہوگا. آرنولڈ شوارزنیگر جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر یونیورس, سارے کائنات میں سب سے طاقتور آدمی, مسٹر ورلڈ, سارے دنیا میں سب سے طاقتور آدمی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا 1000 گنا آرنولڈ شوارزنیگر سے زیادہ طاقتور ہے, اگر آپ خدا کا مقابلہ کسی کے ساتھ کر سکے اس کائنات میں, چاہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اگر اللہ کا مقابلہ اللہ کو کسی سے ملا سکے, چاہے وہ آرنولڈ شوارزنیگر ہو, دارا سنگھ ہو, کنگ کانگ ہو, 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ 4 آیتوں کا امتحان ہے خدا کو جاننے کے لیے. میری یہ گزارش ہے میرے بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں, آپ پہلے تحقیق کرو کہ وہ خدا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ اس امتحان میں سفل ہوتا ہے کہ نہیں. اگر سفل ہوتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے, ورنہ غلط ہے.
اور کئی لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی خدا کچھ بھی کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کیا آپ کا خدا اتنا محدود ہے؟ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے, تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ان کا سوال ہے مجھ سے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بحث کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. سیک آف آرگیومنٹ, صرف بحث کرنے کے لیے میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ خدا انسان بن سکتا ہے, مان لو مثال کے طور پہ صرف بحث کرنے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ خدا انسان بن سکتا ہے. لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا. وہ ایک ساتھ میں خدا اور انسان ساتھ میں نہیں رہ سکتا. وہ خدا رہ سکتا ہے یا انسان رہ سکتا ہے؟ خدا انسان ساتھ میں نہیں رہ سکتا, کیونکہ خدا اور انسان ان کی جو کوالٹیز ہے, جو صفات ہے, وہ علیحدہ ہے. انسان از مورٹل, امر نہیں ہے. خدا امر ہے, امورٹل. ایک انسان جو ایک شخص جو امر بھی ہے اور امر نہیں ہے, یہ ممکن نہیں. یا کہ وہ امر ہے یا امر نہیں ہے, دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتا ہے. انسان ہیومن بینگ ہیو اے بگننگ. انسان کی کہاں نہ کہاں شروعات ہے, خدا کی شروعات نہیں ہے. ایک شخص جس کی شروعات ہے اور شروعات ایک ساتھ میں نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. شروعات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہے اور نہیں دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتی. انسان کا انت ہوتا ہے, انسان ختم ہوتا ہے, خدا کا انت نہیں ہے. ایک شخص جس کا انت ہے اور نہیں یکساں ایک ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے خدا اگر انسان بنے گا تو وہ خدا ہی چھوڑ دے گا, صرف انسان رہے گا. دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتا. انسان کو جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے, خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں, He feeds everyone but does not require to be fed. وہ سارے انسانوں کو, سارے خالق کو, جتنے بھی کائنات میں جتنے بھی چیزوں کو بنایا ہے, انسانوں کو وہ کھلاتا ہے, لیکن خود کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک شخص جس کو کھانے کی ضرورت ہے اور نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتے. انسان کو آرام کی ضرورت ہے, نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں, نیند کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں, اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے, نہ اس کو آرام کی ضرورت نہ اسے نیند کی ضرورت. وہ سارے چیز کا مالک ہے, آسمان میں اور دھرتی میں. اسی لیے خدا اگر انسان بنے گا تو وہ خدا ہی چھوڑنے پڑیں گے اس کو, دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اگر یہ بحث کو آگے لے کے جاتے تو ہمیں یہ بھی ماننے پڑے گا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا. لیکن اللہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا, یہ اللہ کی صفت, کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر خدا جھوٹ بولیں گا تو وہ خدا رہے گا ہی نہیں. اگر ہم اس بحث کو آگے لے کے جاتے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, وہ یہ بھی کہتے سب کچھ کر سکتا ہے, تو بحث کو آگے لے کے جائیں گے تو خدا اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں, اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑے سے بھی ناانصاف نہیں ہے, وہ ناانصاف کر ہی نہیں سکتے, تن کا بھر بھی ناانصافی نہیں کر سکتے. اگر خدا ناانصافی کیا تو وہ خدا رہے گا ہی نہیں. اگر خدا سب کچھ کر سکتا ہے
تو خدا بھول بھی سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی نہیں بھولتے. اگر خدا بھولے گا تو وہ خدا رہے گا ہی نہیں. اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ غلطی بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ. خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو غلطی بھی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، غلطی کر ہی نہیں سکتے. اگر خدا غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا. اسی لیے کہیں بھی قرآن مجید میں آپ پورا قرآن مجید پڑھو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی جگہ پہ ان اللہ لکل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالی سارے شے پہ قادر ہے، ساری چیزوں پہ قادر ہے. ان اللہ لکل شیء قدیر یہ کئی جگہ لکھا ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109 میں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284 میں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لکل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے شے پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ از دا ڈوئر آف آل ہی انٹینڈز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گے جھوٹ بولنا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے ناانصافی کرنا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے غلطی کرنا، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انسان بننا. اسی لیے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو پتہ لگتا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ لکل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے شے پہ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے. لیکن وہ کبھی بھی ایسی چیز نہیں چاہیں گا، مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، غلطی کرنا، بھول جانا، ناانصافی کرنا، انسان بننا. یہ صاف الفاظوں میں سارے مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ساری مذہبی کتابوں میں، دیگر مذاہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون. وہ بہرے ہیں، وہ گنگے ہیں، کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے. یہ چیز لکھی گئی ہے بائبل میں in the Gospel of Matthew chapter number 13 verse number 13. انجیل متیوس ادھیے نمبر 13 شلوکا نمبر 13 میں seeing they see not, hearing they hear not, neither will they understand. وہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، وہ سنتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے اور کبھی بھی نہیں سمجھیں گے. یہ رگ وید میں بھی دہرایا گیا ہے کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 شلوکا نمبر 4 میں seeing the words they see not, hearing the words they hear not. وہ الفاظ کو دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، سن رہے ہیں لیکن سن نہیں سکتے. سارے مذہبی کتاب یہ کہہ رہی ہے خدا کے بارے میں، صاف الفاظوں میں کہہ رہی ہے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، نہ کوئی اس کا، نہ ہی کوئی اس کا پرتیکار ہے، نہ کوئی آکار ہے. پھر بھی مذہب کے ماننے والے خدا کا صحیح تصور نہیں رکھتے. اور ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سنتے ہیں لیکن سن نہیں سکتے، دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، اور وہ بھٹکے ہوئے ہیں. اکثر اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب ہے اکثر وہ اس چیز میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی ہے خدا جس چیز کو بناتا ہے وہ بن جاتا ہے. اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب اکثر ان کے اندر یہ فلسفی ہے جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور اسلام کے علاوہ جتنے دیگر مذاہب اکثر وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا کبھی نہ کبھی انسان بنا،
کچھ مذہب مانتے ایک بار، کچھ مذہب مانتے کئی بار، اور ان کی یہ فلسفی ہے، ان کا یہ سوچ ہے کہ خدا اتنا پاک ہے، اتنا نیک ہے، اتنا دیالو ہے، وہ یہ نہیں جانتا انسانوں کی کمزوری کیا ہے، وہ اتنا پاک ہے، وہ یہ نہیں جانتا انسانوں کی تکلیف کیا ہے، وہ اتنا پاک ہے، وہ یہ نہیں جانتا انسانوں کی کمزوری کیا ہے۔ اسی لیے خدا اس دھرتی پہ خود انسان بن گیا، یہ جاننے کے لیے انسان کی کمزوری کیا ہے، انسان کی غلطیاں کیا ہے، تاکہ وہ انسان کو بتا سکے کس طریقے سے زندگی جینا۔ عام انسان جب سوچتا ہے منطق سے تو لگتا ہے کیا اچھی سوچ ہے، خدا اتنا پاک ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا نیک ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا انسان کی کمزوری کیا ہے، انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا انسان بنا اور اس دھرتی پہ آیا۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں ایک ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بناتا ہوں، مینوفیکچر کرتا ہوں، میں اس ویڈیو کیسٹ کا خالق ہوں، ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کا، تو کیا ضروری ہے کہ میں ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بنوں یہ جاننے کے لیے کس طریقے سے وہ فنکشن کرتا ہے؟ میرے لیے فرض ہے کہ میں ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بنوں یہ جاننے کے لیے کیا ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کے لیے اچھا یا برا ہے۔ میں کیونکہ اسے بنایا ہوں، میں اس ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کا خالق ہوں، مجھے ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بننے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے ایک انسٹرکشن مینول لکھنے کی ضرورت ہے۔ انسٹرکشن مینول یہ لکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کو پلے کرنے کا ہے تو اس کے اندر ویڈیو کیسٹ ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ، اگر روکنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ، اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو F8 بٹن دباؤ، اگر ریوائنڈ کرنے کا ہے تو ریوائنڈ کا بٹن دباؤ۔ آپ اونچائی سے ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کو مت پھینکو، وہ ٹوٹ جائے گا، آپ پانی میں مت ڈالو، وہ بگڑ جائے گا۔ مجھے صرف ایک انسٹرکشن مینول لکھنے کا ہے، ویڈیو کیسٹ ریکارڈر بننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس ویڈیو کیسٹ ریکارڈر کا خالق ہوں۔ اسی طریقے سے جب خدا نے انسانوں کو بنایا ہے، انسان کو جاننے کے لیے کیا چیز انسان کے لیے اچھی یا بری ہے اسے انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو انسان کا خالق ہے، وہ انسان کا مالک ہے، اسے انسان بننے کی کیا ضرورت؟ اسے ضرورت ہے انسٹرکشن مینول بھیجنے کی۔ اور اس دنیا میں انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینول ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک انسٹرکشن مینول بھیجا، کئی انسٹرکشن مینول بھیجے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، سب سے آخری انسٹرکشن مینول انسانوں کو کس طریقے سے اپنی زندگی جینا چاہیے، آخری انسٹرکشن مینول ہے قرآن مجید۔ اس میں لکھا ہوا ہے انسانوں کس طریقے سے جینا چاہیے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، سارے حکم اس میں لکھے ہوئے۔ خدا کو انسان بننے کی ضرورت نہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہو وہ اللہ ہے یا رحمان ہے، آپ جو بھی نام سے انہیں پکارو لیکن اچھے نام سے پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کوئی بھی نام سے پکار سکتے لیکن وہ اچھے نام میں سے ہونا چاہیے، اور جو نام وہ نام سے پکارو جو صحیح ہے، غلط نہیں۔ تو اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، چاہے اللہ سے پکارو یا رحمان سے پکارو، کوئی بھی نام سے پکارو لیکن اچھے ناموں سے پکارو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اور یہ کئی جگہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں، سورہ عراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 میں، اور سورہ الحشر سورہ 54 آیت نمبر 21 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ الرحمن
الحکیم، الکریم، رحمت والا، سب سے کرم والا، سب سے بڑا حاکم، 99۔ اور جو نام دیا گیا ہے وہ اللہ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کے نام سے کیوں پکارتے؟ ہم اللہ کو عربک الفاظ اللہ سے کیوں پکارتے ہیں، دوسرے نام سے کیوں نہیں؟ کیونکہ جتنے بھی باقی نام ہیں، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ ہندی میں ہو، چاہے اردو میں ہو، باقی سارے نام میں ملاوٹ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ انگلش میں کہتے ہیں گاڈ، یہ باقی جتنے لفظ ہے اللہ کے علاوہ اس میں ملاوٹ آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گاڈ، جب ہم گاڈ کے آگے ایس جوڑتے ہیں تو ہوتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ، گاڈ کی جمع۔ جب ہم گاڈ کے آگے جوڑتے ہیں DESS تو ہوتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ۔ جب ہم گاڈ کے آگے جوڑتے ہیں فادر، گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا رکھوالا ہے۔ جب ہم مدر جوڑتے ہیں ہوتا ہے گاڈ مدر۔ اسی لیے یہ باقی جتنے الفاظ ہیں اس کے اندر ملاوٹ آ سکتی ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں اللہ کو دیو، دیو کے آگے تا لگائیں گے تو ہو جاتا ہے دیوتا، کئی دیو کو بولتے ہیں دیوتا۔ دیو کے آگے ای لگائیں گے تو ہو جاتا ہے دیوی، فیمیل دیو، مؤنث دیوی۔ ماں لگائیں آگے دیوی ماں، پتی پہلے لگائیں گے تو پتی دیو، تو پتی بھی دیو ہو گیا، ماں بھی دیو ہو گئے۔ اس جتنے باقی لفظ ہے، خدا تو خدا دار، کوئی بھی لفظ ہو اس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارتے ہیں۔ یہ باقی جتنے الفاظ ہیں، انگلش میں گاڈ یا ہندی میں دیو یا بھگوان یا خدا، اگر ہم مسلمان کوئی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں اور جب وہ غیر مسلم اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور تب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں گاڈ یا دیو یا بھگوان یا خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا صحیح ترجمہ گاڈ نہیں ہے، اللہ کا صحیح ترجمہ دیو نہیں ہے، اللہ کا صحیح ترجمہ بھگوان نہیں ہے، اللہ کا صحیح ترجمہ خدا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا صحیح لفظ ہے اللہ۔ یہ باقی جتنے الفاظ ہیں اس میں ملاوٹ کی جا سکتی ہے، لیکن جب دعوتی میدان میں کوئی غیر مسلم سے آپ گفتگو کرتے ہیں اور یہ سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا صحیح الفاظ اللہ ہی ہے۔ اور سارے مذاہب میں آپ دیکھیں گے جو خدا کا تصور ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے کہ خدا ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک سے زیادہ ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا ایک سے زیادہ؟ جب ایک سے زیادہ خدا ہوں گے، جیسے ہم دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں، تو خدا ایک دوسرے میں جھگڑتے ہیں، دیو جھگڑ رہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو مار رہے، ایک دیو دوسری دیو کی مدد لے رہا ہے تیسری دیو کو ماننے کے لیے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا۔ کنفیوژن مطلب اس کائنات ٹھیک طریقے سے تو چل ہی نہیں سکتی اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ کہتے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا یا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتے تو جو بھی خدا نے چیز بنائی وہ اپنی چیز لے جاتے تھے اور ایک دوسرے پہ تھوپتے، تو اسی لیے ایک سے زیادہ خدا ہو ہی نہیں سکتے۔
जिस तरीके से मुल्क का राजा एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते, उसी तरीके से खुदा एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सारे मज़ाहिब की किताब अगर आप पढ़ेंगे, जो भी मजहब में खुदा के बारे में कहा गया है, हमेशा यही कहा गया है कि खुदा एक ही है। लेकिन वक्त के गुजरने की वजह से कई मजहबी किताबों में तब्दीली आई, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 79 अल्लाह ताला फरमाते फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। कि लानत है वो लोगों पे जो लोग किताब अपने हाथ से लिखते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। लानत है वो लोगों पे जो लोगों पैसे कमाते हैं ऐसे चीजों पे। लानत है उनके हाथ पे जिन हाथ से वो किताब लिखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि वक्त के गुजरने से जितनी मजहबी किताबें पहले आई थी, क्योंकि वो ता क़यामत तक उसका हुक्म मानना जरूरी नहीं था, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे उसकी हिफाजत करना जरूरी नहीं समझा, और सारे किताबें जो कुरान मजीद के पहले आए वो थोड़ी या ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कुरान के बारे में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान को नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। ये कुरान क्योंकि आखिरी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, अल्लाह ताला ने खुद अपने आप इसकी जिम्मेदारी ली कि वो इस किताब को महफूज रखेगा। लेकिन जितनी दिगर मज़ाहिब की किताब कुरान मजीद के पहले आए, बिगड़ने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी किताबों में वहदानियत का जिक्र है, तो खुदा एक है उसका जिक्र है। कुछ मजहब के मानने वाले कुछ लोग खुदा में मानते ही नहीं, उन्हें कहते हैं नास्तिक, एथियस्ट। उनके लिए अगर वो मेरी तकरीर सुनेंगे जिसका मौजू है क्या कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कुरान गॉड्स वर्ड, और इस तकरीर में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिकली साबित किया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, एक है, और यह कुरान उस अल्लाह का कलाम है। इंशाअल्लाह कल की तकरीर रबीन्द्रनाथ हॉल में होने वाली है, जो खुसूसन गैर मुसलमान लोग के लिए है। वहां थोड़ा हिस्सा मेरी तकरीर का इस मौजू पे इंशाअल्लाह मैं बात करूंगा, किस तरीके से साबित करना कि खुदा है, साइंटिफिकली अल्लाह है, और इस अल्लाह का कलाम कुरान है। अगर कोई भी गैर मुस्लिम या कोई भी नास्तिक अगर इस तकरीर को सुनेगा विदाउट एनी बायसनेस, खुले दिमाग से सुनेगा, तो इंशाअल्लाह उसे यकीन होगा कि अल्लाह एक है और इस अल्लाह का कलाम आखिरी कलाम कुरान शरीफ है। लेकिन इस्लाम में सिर्फ एक खुदा को मानना काफी नहीं है। मोनोथियज्म इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ एक खुदा में मानना इस्लाम में काफी नहीं है। इस्लाम में मानते हैं तौहीद में। तौहीद के माने सिर्फ एक खुदा में मानना नहीं है। तौहीद आता है अरबी लफ्ज वहदा से, जिसके माने यूनिफिकेशन, और तौहीद के 3 हिस्से हैं, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अस्मा व सिफात और तौहीद इबादा। पहला तौहीद का हिस्सा है तौहीद रुबूबिया, जो रब लफ्ज रब से आता है। हम ये मानते हैं कि सारे कायनात का रब सिर्फ अल्लाह है, सारे कायनात को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, सारे कायनात को पालने वाला सिर्फ अल्लाह है। सारी चीजें जिस कायनात में है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर डिपेंडेंट है, मोहताज है अल्लाह की मोहताज। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी भी चीज के मोहताज नहीं।
اسے کہتے توحید الربوبیہ. دوسرا حصہ توحید کا ہے توحید الاسماء والصفات، اور اس کے 5 بھاگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور صفات. اس کے 5 بھاگ ہے. پہلا بھاگ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسی نام سے آپ پکار سکتے جس نام سے اللہ نے خود یا اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی دوسرا نام اللہ کو نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی he gets angry. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ الغاضب ہے، یہ اجازت نہیں ہمیں. غصے میں آتے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کہنا کہ غصے والے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں سے نہیں ہے. صرف اس نام سے آپ پکار سکتے جس نام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پکارا یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. یہ پہلا حصہ. دوسرا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے خود کے الفاظ میں، اپنی خود کی سوچ کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے. اگر اللہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہے، آپ اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، وہی چیز کہہ سکتے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا. آپ خود کی سوچ کے حساب سے اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے. جو تعریف اللہ یا اللہ کے رسول نے کی وہی تعریف کر سکتے، اور جو لکھا اسے ماننا چاہیے. خود کے سوچ کے حساب سے اس کی تعریف نہیں کر سکتے. تیسرا حصہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جتنے چیزیں ہیں، انسان کی صفت آپ اللہ کو نہیں دے سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھولتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی صفت ہے. بھولنا، غلطی کرنا. دیگر مذاہب میں آپ کو اب پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ خدا غلطی کرتا ہے. یہ غلطی کرنا انسان کی صفت ہے، اللہ کی نہیں. تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ان کی صفت آپ اللہ کو نہیں دے سکتے. چوتھی بات، اللہ کے بارے میں اللہ کی صفت، اللہ جو چیز ہے، جو اللہ کی تعریف آپ دوسرے کوئی مخلوق کو نہیں دے سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک انسان ہے جو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا، نہیں کبھی مرے گا، وہ امر ہے. یہ غلط ہے. اور 5ویں چیز، آپ اللہ کا نام کوئی مخلوق، کوئی انسان کو نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ الرحمن، یہ اللہ کا نام ہے. آپ کوئی انسان کو الرحمن نہیں پکار سکتے. اگر پکارنا ہے تو اس کے آگے عبد لگاؤ، عبد الرحمن، اللہ کا، اس رحمان کا بندہ، اس رحمان کا عبد، اس رحمان کا نوکر. اسے کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات. اور تیسرا بھاگ ہے توحید العبادہ. مطلب آپ عبادت صرف اللہ ہی کی کر سکتے اور کسی اور کی نہیں. اگر آپ کسی اور کی عبادت کریں گے تو توحید ہے ہی نہیں. اور آپ اگر پہلے دو توحید ربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، اس کے مطابق مکمل طور کے اوپر اللہ کو مانتے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو آپ توحید پہ ہے ہی نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کئی جگہ مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ تعالیٰ کہتے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں، کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے، کن سے؟ مکہ کے مشرکوں سے، کافروں سے، کہ ساری کائنات میں آسمان سے لے کے دھرتی تک کس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے؟ کون ہے جو ساری چیزوں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے، جو زندہ کو مارتا ہے؟ کون ہے جو ساری چیزوں کو اس کائنات میں پالتا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ. لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ مکہ کے مشرک جو تھے وہ اللہ میں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے،
उसे अच्छे नाम से पुकारते थे, रब भी मानते थे, अस्मा व सिफात भी थे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते थे तो तौहीद अल इबादा नहीं करते। इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुखरुफ में, सूरह नंबर 43 में, आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते अगर आप उनसे पूछोगे मतलब काफिर और मुश्रिकों से कि आपका खालिक कौन है, आपको पैदा करने वाला कौन है, सारे कायनात को बनाने वाला कौन है, वो कहेंगे अल्लाह। फिर भी आप उसको छोड़ के दूसरों की इबादत क्यों करते? मतलब सिर्फ एक अल्लाह में मानना, एक खुदा में मानना काफी नहीं, एक खुदा में मानने के अलावा सिर्फ उसकी इबादत करना फर्ज है। और अगर कोई भी इंसान इन तीनों तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-अस्मा व सिफात या तौहीद अल इबादा, एक भी तौहीद के अंदर नाकाम होता है या उसके जितने शराइत है उसको पूरा नहीं करता तो उसे कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, और शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में कि अक्सर लोग अल्लाह को नहीं मानते उसके साथ किसी और को शरीक करने के अलावा। मतलब जो कोई अल्लाह को मानता है, अक्सर लोग जो भी अल्लाह को मानते हैं उसके साथ किसी और को शरीक भी करते हैं। मतलब अल्लाह को तो बहुत लोग मानते हैं लेकिन अक्सर अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करते हैं, इसे कहते हैं शिर्क। और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। अल्लाह ताला फरमाते कम से कम 2 जगह कुरान में, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 और आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला, आप अगर कोई भी गुनाह करेंगे अल्लाह ताला चाहे तो माफ करेगा, लेकिन अगर आप शिर्क करेंगे तो कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ी गुमराही है। आप कोई भी गुनाह करो, अगर अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेंगे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में 72 में अल्लाह ताला फरमाते लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु हुवा इब्न मरियम। वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। वो क़ाल अल मसीह, लेकिन मसीह ने कहा या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। इन्नो में शिर्क बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ आपने किसी को शिर्क किया फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह आपके ऊपर जन्नत हराम करेगा। वमा वहन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए दोज़ख है और आप अंगार में डाले दिए जाएंगे, और आपके लिए आखिरत में कोई भी नहीं दोस्त होगा। अल्लाह ताला फरमाते कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नो में शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ अगर किसी ने अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जन्नत आपके लिए हराम है। वमा वहन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आप जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, आग में जाएंगे, और आपके लिए आखिरत में कोई भी नहीं दोस्त होगा, कोई भी नहीं मदद करने वाला होगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की थी सूरह अल इमरान की, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम आपस में उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या? अल्लाह नाअबुदुल्लाह, अल्लाह नाअबुदुल्लाह, कि हम एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। मैंने ये नहीं कहा कि एक अल्लाह में माने, सिर्फ एक अल्लाह को मानना काफी नहीं, एक अल्लाह को मानने के अलावा, एक खुदा को मानने के अलावा सिर्फ एक खुदा की इबादत करना फर्ज है। अल्लाह नाअबुदुल्लाह, ये फर्ज है कि हम एक अल्लाह को माने और सिर्फ
ایک اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے. ہم مسلمان جو لوگوں کی عبادت اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے آپ گالی مت دو وہ لوگ جن کی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کرتے ہیں. جن اللہ کے علاوہ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے آپ ان کو گالی مت دو، ورنہ جہالت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے رسول لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں کہ اگر آپ سارے جھاڑ جو دنیا میں ہیں اس کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سمندر اس کے پیچھے 7 سمندر کو شائی کے اندر تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ اللہ کی تعریف لکھ نہیں پائیں گے، الفاظ ختم ہوئیں گے. اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے، سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 63 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، آپ اگر سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، آپ اگر سارے لوگوں کو جمع کریں گے، وہ چیز جس کی عبادت کرتے اللہ کے علاوہ ان کو اکٹھا کریں گے، وہ سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے، ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکیں گے، پیدا کر سکیں گے. مکھی بنانا چھوڑو، اگر وہ مکھی کچھ کھانے کو لے کے بھاگیں گی تو آپ وہ کھانا بھی واپس نہیں لے کے آ سکیں گے. فیبل آر دوز ہو پیٹیشن، کمزور ہے وہ لوگ جو لوگ ان کو دعا کرتے ہیں، اور کمزور ہے وہ لوگ جس سے وہ مدد مانگتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم جس نشست کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سب سے دلچسپ نشست ہے، اور وہ نشست ہے سوال و جواب کی. جتنا بھی محدود وقت آج ہمارے پاس ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے اور اس سوال جواب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے میرے کچھ قاعدے آپ کے سامنے پیش کروں گا، کچھ رولز اینڈ ریگولیشن جو کہ سوال و جواب کے ہیں، تاکہ ہم آج کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. جو بھی سوال کریں وہ موضوع کے اوپر ہو. موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، تو سوال جو بھی ہو وہ اس موضوع کے اوپر ہو، اس عنوان پر ہو. موضوع سے ہٹ کر سوال نہ کریں. جو بھی سوال موضوع سے ہٹ کر ہوگا اسے الاؤ نہیں کیا جائے گا. جب بھی سوال کریں تو اپنا سوال بالکل واضح طور پر کریں اور بالکل بھی ادھر ادھر دو فصلی سوال نہ کریں، بلکہ ٹو دا پوائنٹ کریں. ایک وقت میں ایک ہی سوال ہوگا. اپنے دوسرے سوال کے لیے آپ کو اپنی کیو میں جو ہے اس کے پیچھے دوبارہ جانا پڑے گا، اور اپنے دوسرے سوال کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، رکنا پڑے گا. اگر نان مسلم یعنی غیر مسلمین یہاں پر موجود ہیں تو ان کو پہلے ترجیح دی جائے گی سوال کرنے کے لیے. تو جو بھی والنٹیئرز یہاں پر موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر غیر مسلم کیو میں ہیں، لائن میں ہیں، تو ان کو پہلے موقع دیا جائے سوال کرنے کا بنسبت مسلمانوں کو. اور غیر مسلم موضوع سے ہٹ کر بھی سوال کر سکتے ہیں. ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ موضوع پر سوال کریں، بلکہ وہ کسی بھی عنوان پر سوال کر سکتے ہیں، اسلام اور تقابلی مذاہب پہ. 4 مائک دیے گئے ہیں یہاں پر. ایک میرے لیفٹ سائڈ پر ہے، ایک بیچ میں ہے، ایک اور 2 رائٹ سائڈ پہ ہیں. 3 مائکس ہیں، ایک لیفٹ، ایک سینٹر اور ایک رائٹ میں. پہلا سوال رائٹ سے ہوگا، پہلا سوال لیفٹ سے ہوگا، پھر سینٹر سے اور پھر رائٹ سے. اور میں سب سے گزارش کروں گا کہ جو بھی بھائی صاحب سوال کریں وہ پہلے اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں. نام اور پروفیشن ضرور بتائیں سوال کرنے سے پہلے.
تو پہلا سوال جو مائک میرے لیفٹ سائڈ پر ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں. اگر نان مسلم کیوں میں ہے، لائن میں ہے، تو میں سارے والنٹیئرز جو ہیں یہاں پہ موجود ان سے درخواست کروں گا کہ نان مسلموں کو آگے لایا جائے اور ان کو ترجیح دی جائے اور ان سے سوال پہلے کیا جائے، ان کو پہلے سوال کرنے کا موقع دیا جائے. ہم گزارش کریں گے اپنے رضاکار اور والنٹیئرز سے کہ ذرا سی کچھ ہنگامی صورتحال نظر آ رہی ہے سامعین کی، اور ذرا لوگ چہل قدمی کی طرف ذرا منتشر ہو رہے. ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی کرسیوں پر براجمان ہوں، آپ اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہیں. آپ سوال و جواب کا دلچسپ پروگرام آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ صرف آپ کی دلچسپی کی خاطر ہے، لہذا ہم بارہا گزارش کر رہے ہیں کہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. اب ہم نیا پروگرام شروع کرنے والے ہیں. اگر غیر مسلمین بھائی اس مجلس میں موجود ہیں تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ مائک کی طرف آئیں اور اپنا سوال کریں. اس سے بہتر موقع، اس سے بہتر اپورچونٹی آپ کو نہیں مل سکتی اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے کی. ڈاکٹر ذاکر نائک آج کلکتہ میں موجود ہیں، تو سارے کلکتہ کے جو بھی غیر مسلمین بھائی اس مجلس میں موجود ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں مائک کی طرف اور اپنا سوال کریں. اور یہ سوال موضوع سے ہٹ کر بھی کر سکتے ہیں غیر مسلمین. اپنا نام بولیے گا. پہلا سوال میرے بھائی کی طرف سے. شریمان، میرا نام راجندر شکلا ہے، میں پرائیویٹ ٹیوٹر ہوں. مجھے آپ کا یہ بھاشن بہت دنوں سے سن رہا ہوں، مجھے بہت پسند آتا ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ آپ جو مطلب آپ کی ہر باتیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ ٹائی کا باندھنا میرے سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. بس اتنا ہی میرا سوال ہے. بھائی صاحب نے سوال کیا راجندر بھائی نے کہ میری تقریر کافی دیر سے سن رہے ہیں، تقریر پسند آئی، متاثر ہوئے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں ٹائی کے بارے میں. تو جو آپ کو اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیجئے، میں آپ کو ٹائی پہننے کے لیے کہہ رہا ہی نہیں ہوں. میں تقریر میں کبھی بھی کہا کہ ٹائی پہنو. ٹائی پہننا فرض بھی نہیں، مستحب بھی نہیں. یہ سوال اکثر مسلمان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ذاکر بھائی آپ ٹائی کیوں پہنتے؟ اور کئی مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا حرام ہے. یہ غلط فہمی ہے کیونکہ ان کی کمی کی وجہ سے. ایک اسلام کی شریعت کے اندر ایک اصول ہے کہ وہ چیز مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. مثال کے طور پہ کراس صلیب پہننا حرام ہے، وہ عیسائیت کی نشانی ہے. اوم پہننا حرام ہے کیونکہ ہندو مذہب کی نشانی ہے. ٹیکا، یہ سب جو نشانی ہے غیر اسلامی مذہب کی، وہ پہننا حرام ہے. کئی مسلمان کو غلط فہمی کہ ٹائی بھی صلیب کی نشانی ہے، ان کی غلط فہمی کی وجہ سے. کیونکہ اتنا ویسٹرن کلچر کے خلاف ہے، میں بھی ویسٹرن کلچر کے خلاف ہوں، لیکن جو بات اسلامی شریعت کے خلاف نہیں وہ غلط کہنے کی اجازت نہیں. اور اس ٹائی کے بارے میں ایک ریسرچ کیا گیا تھا ریاض کے اندر، ریاض شہر کے اندر سعودی عربیہ میں. وہ ڈاکٹر بلال فلپس کے ایک دوست تھے. تحقیق کی کیوں یہ لوگ کہتے ہیں حرام، اور کچھ چیز انہیں غلط لگی نہیں. یہ ٹائی کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہیں آپ اگر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے، اور انسائکلوپیڈیا امریکانا میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹائی یہ شروع ہوئی ایک شہر دیش جس کا نام ہے بوسنیا میں. یہ ایک کلچر تھا، کلچرل ڈریس. پہلے بو جیسا شروع ہوا، پھر کچھ ممالک میں جب ٹھنڈی تھی ٹھنڈے کپڑے کو باندھنے کے لیے گاڑ باندھ دی گئی اور یہ فیشن ہو گیا. کوئی بھی کلچر جو شریعت کے خلاف میں
وہ کرنا حرام نہیں. جو کلچر شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے. مثال کے طور پر ویسٹرن کلچر کے اندر مرد لوگ آدھی چڈی پہنتے ہیں, یا آدھی چڈی پہننا مرد کے لیے حرام ہے, تو وہ کلچر ہم اپنا نہیں سکتے. لیکن کوٹ پہننا شریعت کے خلاف نہیں, تو آپ کوٹ پہن سکتے. شرٹ پہننا, لوگ بولتے شرٹ حرام ہے. شرٹ کم از کم 5 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سورہ یوسف میں 4 بار, سورہ یوسف اور جو قصہ پڑھیں گے یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا, اس کے اندر شرٹ, قمیص کا لفظ ہے, قمیص شرٹ کا ذکر ہے. لوگ بولتے ہیں کہ یہ صلیب کی نشانی ہے. آپ اگر توپ, جو عرب لوگ توپ پہنتے ہیں نا, توپ, اگر اس کو اوپر کریں گے وہ صلیب دکھتا ہے کہ نہیں؟ توپ جانتے, توپ کرتا, لمبا کرتا جو نیچے تک کے پہنچتا ہے تھکنے تک, اسے کہتے توپ. توپ اگر آپ ہاتھ اونچا کریں گے صلیب کی نشانی, اس کا مطلب نہیں کہ توپ پہننا حرام ہے. آپ بائبل میں پڑھو, بائبل میں کہیں بھی ٹائی کا ذکر نہیں ہے. لوگ کی غلط فہمی ہے کہ ٹائی عیسائی مذہب کی نشانی ہے, یہ کلچرل ڈریس ہے. اور آپ جاننا چاہتے بوسنیا میں مسلمان زیادہ ہے غیر مسلم سے, تو لوگ کو یہ حیرانیت ہوگی کہ ٹائی جو ہے کدھر کا کلچر ہے, بوسنیا کا. آپ جانتے نا بوسنیا میں کئی مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اکثر مسلمان اسلام پہ نہیں تھے, لیکن مسلمان تو تھے کہ نہیں. تو یہ بوسنیا اور کروشیا سے شروع ہوا. تو کم علم ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ٹائی حرام ہے. ٹائی مباح ہے, مباح, آپشنل. پہننے کا پہنو, مت پہننے کا مت پہنو, اچھا نہیں لگتا چھوڑ دو. لیکن میں پہنتا ہوں کیونکہ میرے تقریب میں اکثر گھومتے رہتا ہوں, امریکہ, کینیڈا, UK, سنگاپور, ملیشیا, گلف کنٹری الحمدللہ, اور کئی غیر مسلمان سے میرا تعلق ہوتا ہے. اور وہاں ایک فارمل ڈریس ہے, کوٹ اور ٹائی. اکثر میں ممبئی میں نہیں پہنتا ہوں, لیکن جب بھی تقریر کرتا ہوں اسی وقت پہنتا ہوں, کیونکہ میری تقریر اللہ کے فضل سے 150 ممالک میں دکھتی ہے ہر روز. یہ بھی تقریر انشاءاللہ چند مہینے بعد کم از کم 150 ممالک میں دکھیں گی الحمدللہ انشاءاللہ. تو وہاں دعوت میدان میں مدد ہوتی ہے, لیکن جو چیز شریعت کے خلاف ہے اگر دعوت میدان میں مدد بھی ہوتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو. تو ٹائی پہننا فرض نہیں ہے, مباح ہے, آپشنل. پہنے تو ثواب بھی نہیں پہنے تو ثواب بھی نہیں, کوئی مباح میں. تو اگر آپ کو پسند ہے تو پہنو, نہیں پسند ہے تو راجندر بھائی چھوڑ دیجئے. ٹائی پہننے سے آپ اچھے مسلمان نہیں بنیں گے, نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیجئے. دوسرا سوال جو بیچ میں مائک ہے پیچھے کی سائڈ وہاں سے ہوگا, اور اگر کوئی غیر مسلم وہاں پر موجود ہے تو میں رضاکاروں سے درخواست کروں گا کہ وہ ان کو آگے کریں. ایک غیر مسلم یہاں پر موجود ہیں پہلے مائک پر ہی, تو پہلے ان کو ترجیح دی جائے گی سوال کرنے کے لیے.